زوردار تھا۔ آج دو لوگ ایسے ہیں، شان اور شکیل، اس لیے ہلیلویا ہلیلویا۔ آئیں خدا کی کلام میں سے سیکھیں گے رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 30ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے، اور ہم سیکھیں گے کہ خدا کیوں اجازت دیتا ہے مصیبتوں کو، خدا کیوں مصیبتوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایماندار کی زندگی میں آئیں۔ آمین۔ جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ خدا کیوں مصیبتوں کو اجازت دیتا ہے کہ ایماندار کی زندگی میں آئیں۔ حوالہ ہے رومیو 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ ایلڈر طاہر تلاوت کرنے میں رہنمائی کریں۔ خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلاوا بھی بھیجا، بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا اسباب ہے۔ آمین۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے ہمارا مضمون ہے خدا مصیبتوں کو کیوں اجازت دیتا ہے کہ ایماندار کی زندگی میں ہے۔ آمین۔ تو خدا اس لیے اجازت دیتا ہے کیونکہ وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ خدا ہمارا کیا چاہتا ہے؟ بھلا چاہتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا اور قبول کرنا ہمارے لیے نہایت مشکل ہے، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں دکھ اٹھا رہا ہوں، میں دکھ اٹھا رہی ہوں، تو اس میں میرے لیے بھلائی کیا ہے؟ اس میں میرے لیے بہتر کیا ہے؟ میں تو دکھ کے اندر ہوں، لیکن میرے عزیزو یہ ایک مکاشفہ ہے، یہ ایک بید ہے، اس کو ہم پوری طور پر سمجھ نہیں سکتے، لیکن کلام کہتا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ آمین۔ ہم کو معلوم ہے، رسول کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ حالات اچھے ہو، حالات برے ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، بحالی ہو، ترقی ہو یا کمزوری ہو، تنگ دستی ہو، مخالفت ہو، ہر طرح کے حالات ایماندار کے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں۔ آمین۔ ایماندار کے لیے بہتری پیدا ہوتی ہے۔ رومیو 5ویں باب کے اندر 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں۔ کیا کریں جی؟ مصیبتوں میں فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ آمین۔ رسول کہتا ہے صرف یہی نہیں، اپنی مصیبتوں میں فخر کریں، خوشی کریں، شادمانی کریں۔ اگر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں، اگر آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو ہر طرح کے حالات آپ کے لیے بہتری پیدا کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ رہے گا، خداوند آپ کو چھوڑے گا نہیں، خداوند آپ کی سہایتا کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو سنبھالے
ایک ایماندار تھا اور کیا ہوتا وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہتا اور اس کا اپنے آپ کا طریقہ اس نے اس طرح بنایا زندگی میں کہ وہ محسوس کرتا جہاں بھی جاتا تو اس کے قدموں کے نشان 4 ہوتے. بڑے غور سے سنیے گا, قدموں کے نشان کتنے ہوتے؟ اور وہ کہتا خدا میرے ساتھ ہے, 2 میرے ہیں اور 2 خدا کے. خدا ہر جگہ میرے ساتھ ہے. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر مصیبت آ جاتی ہے اور وہ صحرا میں سے گزرتا, شدید گرمی ہوتی, دھوپ تیز ہوتی, صحرا کی ریت گرمی کے سبب سے تپش کے اندر ہوتی ہے, گرم ہوتی ہے, اور وہ وہاں سے گزرتا ہے, گزر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ قدموں کے نشان 2 ہیں. قدموں کے نشان 2 ہیں. بڑا مایوس ہوتا ہے, بڑا پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میں پہلے جہاں بھی جاتا تھا قدموں کے نشان 4 ہوتے تھے, اس بار جب میں صحرا کے اوپر میں سے گزرا ہوں تو قدموں کے نشان 2 ہیں. خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے. چونکہ یہ مشکل وقت تھا, یہ میری پریشانی کا وقت تھا, لہٰذا خدا میرے ساتھ نہیں رہا, خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے. گھر آتا ہے, مسوا پر جھکتا ہے, خدا سے گیلا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ خدا تو آج تک میرے ساتھ رہا اور جب میں صحرا میں سے گزرا ہوں تو قدموں کے نشان 2 تھے, تو نے مجھے چھوڑ دیا. خدا آگے سے جواب دیتا ہے, ندان تو نے غور نہیں کیا, وہ قدموں کے نشان تیرے نہیں بلکہ میرے تھے. میں نے تو تجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہمارے اوپر مشکل وقت آتا ہے, مصیبت آتی ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا, خدا ہمارے ساتھ نہیں رہا. اب جو ہمارا کام خراب ہو رہا ہے, میری بیماری سے میں شفا نہیں پا رہا, میرے حالات پہلے جیسے نہیں رہے, تو خدا مجھ سے علیحدہ ہو گیا. تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں, ہر طرح کے حالات آپ کے لیے بھلائی کا بنائیں. آمین. رسول کہتا ہے مصیبتوں میں بھی فخر کریں, کیونکہ مصیبت کے نتیجے میں ایک چیز جنم لیتی ہے اور وہ ہے صبر. صبر بہت بڑی نعمت ہے. بہت دفعہ ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا. صبر نعمت ہے. میں بتانا چاہتا ہوں جس شخص کو صبر کرنا نہیں آتا یا جس نے صبر کرنا نہیں سیکھا, وہ زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے. مطلب تھوڑا سا کسی کے ساتھ دیر ہو گئی, اس کا جھگڑا ہو جائے گا, تو کہے گا کہ جلدی کام جلدی. ٹھیک ہے, کہیں جا رہا ہے, صبر نہیں ہے. تھوڑا سا کسی نے کام جس میں صبر نہیں ہے, وہ تو گھر میں بھی بڑی جلدی, ہانڈی میں تھوڑی سی لیٹ ہو جائے, وہ ہو سکتا ہے اس کا بیوی کے ساتھ جھگڑا, مینوں بھوک لگی, تینوں نہیں پتا. ٹھیک ہے, لیکن صبر کا ہونا بڑا ضروری ہے. آمین. صبر یہ ایماندار کی زندگی میں ہونا بڑا ضروری ہے. اگر گھر میں لیٹ بھی ہو گئی ہڈیاں, تو آپ اپنی بیوی کی مدد کر دیں تاکہ جلدی ہو جائے. آمین. کلام منع نہیں کرتا, کلام میں حکمرانی نہیں ہے کہ مرد بس حکمرانی کرے, کہ میرے آنے سے پہلے ہر چیز تیار ہو. کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے, بیوی بیمار بھی ہو سکتی ہے, بچے بیمار ہو سکتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ جھگڑا شروع کر دیں, آپ اس کی مدد کرنا شروع کر دیں. آمین. اس سے خداوند خوش ہوگا, آپ کے گھر میں برکت ہوگی. آمین. صبر بہت بڑی دولت ہے. صبر کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور صبر وہی شخص سیکھ سکتا ہے جو مصیبت میں سے گزرتا ہے. آمین. خدا پہلے مصیبت میں سے گزارتا ہے, پھر ہماری زندگی میں صبر پیدا کرتا ہے. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظار, تاں اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوز. یہ زبور میں 40 زبور میں پیارا داؤد کہتا ہے کہ میں صبر دے نال, جلدی چ نہیں, چھلدی چ نہیں. کبھی کبھار ہم بے صبرے ہوتے, ہر کام ہم چاہتے ہیں منٹ سے پہلے ہو جائے, سارا کچھ جلدی ہو جائے. آپ ضرور جلدی کریں, لیکن صبر کا بھی ہونا چاہیے.
کچھ کام خدا دیر کر دیتا ہے، اپنی وجہ سے دیر نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایکٹیو نہ ہو، آپ چست نہ ہو، سست نہ ہو، ہر کام کو ٹائم پر کریں، لیکن بعض اوقات خدا دیر کر دیتا ہے، تو اس کے لیے صبر کا ہونا ہماری زندگی میں بڑا ضروری ہے. آمین. لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نوزور حاصل. آمین. انتظار، خداوند یہ چاہتا ہے ہم انتظار کرنا سیکھیں. کبھی کبھار ہمارا یہ سوچ ہوتی ہے بس آج دعا کی ہے، جس کام کے لیے کیا وہ کام کل ہی ہو جائے. نہیں، دعا کریں، انتظار کریں. آمین. دعا کریں، انتظار کریں، اس کے قدموں میں انتظار کریں، اس کی آواز کا انتظار کریں. خداوند جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں، اگر تیری مرضی ہے تو یہ کام ہو، مجھے راہ بتا. کل میں 45 ضروری میں تھا، کل شام رات بہت بڑی گواہی. ایک بھائی ایوب ہے اور اس کے کندھے کا پرابلم تھا، ڈسک ایک پھنس چکی تھی، پٹھا اس کے اندر، اور کافی مہینوں سے وہ تکلیف کے اندر تھا. تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ اپنا بازو یہاں سے اوپر نہیں کر سکتا. ہم بھی دعا کر رہے تھے، وہ بھی کر رہا تھا، اور اس کی بیوی بھی، بچے چھوٹے تھے، اور وہ ٹرک ڈرائیور تھا. لیکن گھر کی ضروریات کی وجہ سے اسے کام پر بھی جانا پڑتا، ڈیوٹی پر بھی جانا پڑتا، لیکن بہت دکھ کے اندر بچا اور کئی مہینوں سے. اور جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے 6 لاکھ روپیہ مانگا آپریشن کا. اس نے کہا 6 لاکھ روپیہ لگے گا، اور پھر بھی ہم گارنٹی نہیں دیتے کہ آپ ٹھیک ہوں گے یا نہیں. ہم وہ شعاؤں کے ذریعے سے آپریشن کریں گے آپ کا، اور جو ڈسک ہے جو اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے اس کو اس کی جگہ پر لائیں گے. اگر تو آپ کا پٹھا لیک ہوا تو پھر آپ کی یہ درد ہمیشہ کے لیے وہ نہیں ختم ہوگا، لیکن آپریشن کریں گے، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک بھی ہو جائیں، خدا کرے آپ ٹھیک ہو جائیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں. بندہ بڑا پریشان، کیتھولک فیملی ہے. ایک بار اس نے مجھے بھی بلایا، اور ہماری عبادت میں بھی وہ آتا ہے، ہارمونیم پر مسجد کی. تو ہم گئے، روئے خدا کے آگے، دعا کی، اور پھر خدا نے سب کی دعا کو سنتا ہے. اور کل میں گیا ہوں تو اس نے بہت بڑی گواہی دی ہے. اس نے کہا میں کوئی آپریشن نہیں کروایا، کچھ بھی نہیں کیا، اور اس نے فل بازو میرا مجھے اوپر کر کے دکھا. تو اس نے مجھے بات بتائی ہے جس سے میں بڑا متاثر ہوا، اور یہ میری اپنی زندگی میں بھی شامل ہے. اس نے کہا بھائی صاحب تھوڑے سامنے حالات سن، بہن بھائی بھی ایک قسم کا ساتھ چھڑ گئے، عزیزوں کا بھی چھوڑ گئے، کیونکہ سارے کہتے تھے انہیں پیسے سے کرتے تھے. اور کہتا ہے کہ میں دعا کرتا، میں رات روتا، میں کہتا خداوند مجھے بتا. ایک بار کسی نے کہا، کوئی بابا تھا وہ مالش مولش کرتا تھا، تو ہڈی جوڑ کے اس طرح کا کوئی کام جانتا تھا. اس نے کہا میں نے خدا سے پوچھا خدا میں جاؤں یا نہ جاؤں، مجھے بات بڑی پسند ہے. آمین. اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا کہ تو نہ جاؤ. جب میں نے بزرگ کو فون کیا تو وہ کسی دوست سے شاید جا سکتا. آمین. مطلب آپ خدا سے پوچھا کریں. بہت سارے معاملات میں کلیسیوں کو سکھاتا ہوں اپنی مرضی سے نہ کیا کریں، جلدی نو. خدا کے آگے جھکے، خادم سے بھی دعا کرائیں، خود بھی کریں. خدا میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں کروں نہ کروں. ایک دن ویٹ کریں، ہفتہ کریں. کبھی بار خیال ساڑھے ذہن چ بات چلتا پہلا اس کو کام کر دیں، وہ نتیجہ اچھا. کوئی کام شروع ہو سکتا ہے، بچے کا رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام ہے. آپ خدا کی مرضی کو معلوم کریں، اس کے بغیر نہ کریں. اگر خدا چاہتا ہے آپ کریں، آپ کو فتح ہوگی. آمین. آپ کو کامیابی ہوگی، کیونکہ کرنے والے آپ نہیں، خدا کا ہاتھ آپ کے اوپر ہوگا. آمین. تو یہ چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آمین. اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. خدا بھلائی میں آپ کے لیے بھلائی کرنا ہے.
سب چیزیں آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو پہلی چیز ہم نے سیکھی کہ مصیبت میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، آمین، ہماری بہتری ہوتی ہے، پھر ہم مسیح کے ہم شکل بنتے ہیں۔ لکھا ہے صبر سے پختگی، پختگی سے امید۔ شاباش، پہلی چیز مصیبت کے بعد کیا پیدا ہوتی ہے؟ صبر، ٹھیک ہے جی، اور صبر کے بعد کیا ہوتی ہے؟ پختگی۔ پختگی کا مطلب ہے مضبوطی، یعنی ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم روحانی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں روحانی طور پر وہ بچے ہی رہتے ہیں، روحانی طور پر وہ ہمیشہ بچے رہتے ہیں، یعنی وہ پہلی جماعت میں ہی رہتے ہیں۔ ایڈر صاحب ان کی ترقی نہیں ہوتی، یعنی وہ چرچ بھی آتے ہیں، وہ دعا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ حالت خطرناک ہے۔ ایماندار کی ترقی ہونی چاہیے، آمین۔ اگر ایک سال آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے تو آپ کا ٹارگٹ ہو دعا میں، روزے میں، گزارے وقت خدا مجھے پاک سے بھر، آمین۔ یہ ترقی ہے کہ اگلے سال آپ کیا ہو؟ پاک روح سے معمور ہو۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں پہلے سال آپ کو اچھی دعا نہیں آتی، خدا سے اور الفاظ مانگے، خدا مجھے کانفیڈنس دے، مجھے اعتماد دے تاکہ میں اس سے اچھی دعا۔ اور پھر اسی طرح گناہ، کمزوری، بدی ایک ہی بار ہم میں سے نکل نہیں جاتی، بہت ساری عادتیں ہیں ہمارا پیچھا کرتی ہیں، ہم ان کو کام کو نہیں کرنا چاہتے، پلیز پھر ہمارے دل میں ڈال دیں اور کوشش کریں وہ کمزوریاں خدا سے مدد مانگیں۔ خداوند میں ان گناہوں کو نہیں کرنا چاہتا، میری مدد کر، خدا پاک نے میرا زور رکھ، میں ان بدیوں کو ترک کر سکوں، آمین۔ یعنی روحانی طور پر بھی آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر بچے کی گروتھ نہ ہو رہی ہو، بچے کا قد نہ بڑھ رہا ہے، تو ماں باپ کیوں دینے پریشان ہو جائے، ڈاکٹر کو لے کے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ قد نہیں، بچہ بات ہی نہیں ہو، ماں باپ کیوں دینے پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہ بچہ بات ہی نہیں رہا۔ کہ ساڈا باپ بھی سانو چاہتا ہے کہ اسی روحانی طور پہ بھی بنیے، آمین۔ روحانی طور پہ بھی اسی ہمیشہ بچے ہی نہ رہی، بلکہ ہر سال اسی اگلی کلاس میں پڑھاتے، آمین۔ اسی کلام دیا نویاں گلاں سیکھیں۔ اگر سانو پہلا ایک زبانی آتی ہے، پڑھا انپڑھ ہونا کوئی میں نے نہیں رکھتا، یہ گل شوق دی، آمین۔ اگر آپ کے اندر شوق ہوگا تو آپ کلام کو سیکھتے جائیں گے، خداوند آپ کو استعمال کرتا جائے گا، آپ اس میں بڑھتے جائیں گے، آپ ہر سال اگلی کلاس میں پروموٹ ہوں گے۔ اگر آپ کو ایک آیت یاد ہے آپ کوشش کریں گے آپ کو 2 آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ایک گیت گانا آتا ہے آپ کوشش کریں گے آپ 2 گیت گا سکیں، آپ 3 زبور گا سکیں، آمین۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ روحانی طور پر بڑھتے جائیں گے، خداوند میں ترقی کرتے جائیں گے، اور یہی خداوند چاہتا ہے۔ جڑا بچہ ہر سال پہلی جماعت چ پریپ چ رہے، نرسری چ رہے، ماں باپ انہوں کی کرتا ہے؟ سکول چھڈا دیتا ہے، انہوں نے تو کار ہی رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ہمارا آسمانی باپ بھی ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہم جسمانی ماں باپ ہوتے ہوئے ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا روحانی باپ بھی چاہتا ہے کہ ہم جو اس کے بچے ہیں ہم آگے بڑھیں، اگلی کلاسز میں جائیں، ہم روحانی طور پر نشو پائیں، ہم قوت میں بڑھتے جائیں، ہم پاکوں کی معموری حاصل کرتے جائیں۔ اگر ہم روزہ رکھنے کی ہماری عادت نہیں ہے تو روزہ رکھنے کی عادت ہمیں پڑ جائے، آمین۔ ایماندار کی زندگی میں دعا، روزہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو 12 گھنٹے کا رکھے، 12 کا نہیں رکھ سکتا 10 کا رکھے ضرور، آمین۔ 12 بجے تک آپ روزہ رکھو، ایک روٹین بنایا ہفتے میں نے ایک روزہ رکھا، یقین کریں بہت سے بیماریاں آپ کو خود ہو سکتی ہیں، آمین۔ دعا، روزہ، ایمان کی مضبوطی، خدا کے ساتھ رفاقت، اس میں پڑھنا، اور پھر روزہ رکھ کے دعا بھی کرنی ہے۔ کبھی پر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کام کرتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے، خدا کو بھی ٹائم دیں، آمین۔ اور پھر دعا کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کو عادت نہیں پڑی ہوئی دعا کرنے کی، آپ روز صبح شام دوپہر کو بھی دعا کیا، آمین۔ بے شک 10 منٹ کی کریں، آپ دعا میں زیادہ وقت دینا شروع کریں۔ دعا کی دیاری کی بھر کی بن دی، شاباش، کتنے گھنٹے؟ 2.5 گھنٹے، اور یہ دعائیں کی بھی ضروری ہے، آمین۔ کسی دن میں ویسے بھی دعائیں کی پر میسج دوں گا، سن لو گے، آمین، ہاللیلویا۔ نہیں میں پوچھا اس کہ انگلش سے غصہ کرتا ہوں تو کیا ہے کہ ٹائم کی بھی دعائیں کی جانی چاہیے، آمین۔ روپے پیسے کی بھی دعائیں کی جانی چاہیے،
आमीन। तो इसलिए हम बढ़ेंगे, फिर हमारी रूहानी नशोमा होगी, हम बच्चे नहीं रहेंगे बल्कि हम बालग होना शुरू होंगे। आमीन। तो क्या लिखा है कि सब्र से पुख्तगी, यानी रूहानी तौर पर हम मजबूत होंगे, फिर आपको बुरे बुरे ख्याल भी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता होगा शैतान ये तो बंदा खुदाद है, रोज आमीन। शैतान आएगा सही लेकिन शर्मिंदा होकर जाएगा। आमीन। आपके घर के चगिर्द खुदा के पाक रूह कुद्स की भाड़ होगी, उसका लहू होगा। आपके बच्चों के चगिर्द उसका लहू होगा, आपके कारोबार पर उसका लहू होगा। आमीन। आपकी जिंदगी पर उसका लहू होगा। आमीन। इसलिए जरूरी है आमीन खुदावंद में बढ़ना, खुदावंद में तरक्की करना, खुदावंद में शादमानी हासिल करना। आमीन। तो आप मजबूत होंगे, फिर आपके अंदर उम्मीद पैदा होगी, और जहां उम्मीद है वहां शर्मिंदगी नहीं होगी। तो हम दुख इसलिए आते हैं कि हम क्या हो जाए, हमारे लिए भलाई पैदा हो। दूसरी बात यह है, दुख इसलिए आते हैं कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हो जाए, यीशु के हम शक्ल हो जाए। आमीन। जब हम दुख उठाते हैं तो हम मसीह के हम शक्ल बन जाते। आमीन। यीशु भी दुखों की वादी में से गुजरा, यीशु की मोहब्बत हुई, यीशु को रद्द किया गया, यीशु के खिलाफ बुरे मंसूबे बनाए गए, यीशु के ऊपर झूठा मुकदमा चलाया गया, यीशु के चेहरे पर थूका गया, यीशु के कील ठोके गए, उसके बाला मारा गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसे सलीब पर लटका दिया गया, सलीब पर वो जख्मों की ताब ना लाकर भागी। ये मसीह के दुख जिस्मानी, नफ्सियाती, अज़ियतें दी गई उसे मुआशी तौर पर, जो सलीब की मौत, एक लाल की मौत, एक बदकार की मौत। और जब खुदा का बेटा जो कहता है कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, मेरी आपकी बदकारियां, गुनाह, पाप, तकसीरें उस पर लाद दी गई और उसको बलिदान कर दिया गया, वो लहूलुहान हुआ हमारे लिए, ताकि हमारी जिंदगी से गुनाह जाता है, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम मौत की गुलामी से, इब्लीस की गुलामी से बच जाएं, हम आसमानी बादशाह के शहरी बन जाएं। आमीन। तो आज अगर हमें उसके नाम की खातिर थोड़ा बहुत दुख उठाना पड़े तो हमें हासिल रहना चाहिए। आमीन। हम उसके हम शक्ल बनते हैं। कलाम में लिखा है, जरूर है कि हम बहुत से दुख सह सह कर आसमान की बादशाही में दाखिल, आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते। इसलिए ईमानदार को मसीह की खातिर दुख उठाने के लिए 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। मुकाशवा की किताब में लिखा है, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का दान करता हूं। आमीन। जो ईमानदार है उसकी तवज्जो दुनिया की चीजों पर ही नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा तवज्जो उसकी आसमान के ऊपर जो उसे ताज मिलेगा उस पर। आमीन। उस ताज को हासिल करने के लिए वो इस दुनिया में मुखालफत भी बर्दाश्त करता है, दुख भी बर्दाश्त करता है, और सारा कुछ करता है, खुदावंद के साथ चलता है और सरफराजी को हासिल करता है। आमीन। खुदावंद इस जिंदगी बस कलाम के हिसाब से मुझे और आपको बरकत दे और इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक दे। आमीन।